حصہ دوم کامیابی کے موہوم اسباب۔ حصہ اول میں ہم نے کامیابی کے حقیقی اسباب کے بارے میں پڑھا، جس کی فہرست میں ذوق و شوق، جہد مسلسل، مقصد پر ایمان، صبر و استقامت، یکسوئی، نظم و ضبط، تدریجی ارتقاء، اندھی تقلید سے اجتناب، مشاورت، تاریخ کا بہترین استاد ہونا، فرصت سے استفادہ حاصل کرنا، عزم صمیم، ماحول سے واقفیت، ناکامیوں کا کامیابی کا زینہ بننا، شجاعت اور بے باکی، ایثار و فداکاری، مشکلات و مصائب، حقیقت پسندی، لچکدار رویہ اور صحیح طریقہ شامل تھے۔ یہ تمام وہ اسباب ہیں جو کامیابی کے حقیقی اسباب کہلاتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان کو ان اسباب پر عمل کرنا چاہیے اور ان اسباب کو اپنی زندگی میں قائم کرنا چاہیے۔ جبکہ اس کے علاوہ کامیابی کے کچھ موہوم اسباب بھی ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے اکثر افراد کامیابی کے حقیقی اسباب پر اتنی توجہ مرکوز نہیں کرتے جتنی کہ کامیابی کے موہوم اسباب پر مرکوز رکھتے ہیں۔ درج ذیل میں ہم کامیابی کے موہوم اسباب پر بات کریں گے۔ کامیابی کے ان موہوم اسباب کی فہرست میں شامل ہیں غیر متوقع کامیابی، اتفاقات کا انتظار، تقدیر کا غلط مفہوم سمجھنا اور موروثی ثروت۔ آئیے اب ہم ان کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں۔ غیر متوقع کامیابی۔ کائنات کا نظام علت و معلول کے قانون پر برقرار ہے۔ ایک معمولی سی حرکت بھی بے علت اور بغیر کسی سبب کے نہیں ہے۔ سمندروں کا تلاطم، پتوں کا درختوں سے گرنا، برف باری، برسات، ہاتھوں کی لکیروں کا مختلف ہونا، لوگوں کی شکل و صورت میں فرق ہونا، قوموں کی ترقی اور زوال، معاشروں کی خوبیاں اور خامیاں، غرض دنیا کی ہر چیز کے لیے کسی نہ کسی علت اور سبب کا موجود ہونا یقینی ہے۔ کبھی وہ سبب ہمارے لیے واضح ہوتا ہے اور کبھی ہم سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے چانس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا کے عمومی فلسفے سے اس کے وجود کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ چانس پر اعتماد کرنا در حقیقت محض ایک خیالی اور حقیقت سے دور چیز پر اعتماد کرنا ہے۔ نادان اور ناواقف افراد خوش قسمتی یا بدقسمتی کو اسی بیہودہ اور خیالی چیز سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ قسمت، اتفاق، چانس اور اقبال در حقیقت خیالی باتیں ہیں۔ یہ باتیں ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں جو مختلف باتوں کے اسباب سے واقف نہیں ہو پاتے، اس لیے وہ اپنے ملامت کرنے والے ضمیر کو راضی کرنے کے لیے نادیدہ اور بیہودہ اسباب کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں چانس پر اعتقاد رکھنا ہی ٹھہرا تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ کام، کوشش، جد و جہد اور سرگرمی ہی چانس اور خوش قسمتی کی بنیاد فراہم کرتے ہیں، اور یہ نادیدہ سبب یعنی چانس سرگرمی اور کوشش میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ سستی اور کاہلی کے لیے، ذہن اور ذہنیت کو خراب کرنے کے لیے قسمت پر اعتقاد ایک وسیلہ ہے۔ ہارنے والوں کے نفس کی تسکین کے لیے یہ ایک خواب آور دوا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قسمت پر اعتقاد گناہ گاروں اور خطا کاروں کے ضمیر کو ڈھانپ دینے کے لیے ایک سرپوش ہے۔ اولمپک کے مقابلوں میں جو کھلاڑی ہار جاتا ہے اور کامیابی کا افتخار اور میڈل اس کے حریف کو مل جاتا ہے تو وہ بگڑے ہوئے چہرے اور پسینے میں تر پیشانی کے ساتھ گراؤنڈ سے باہر آتا ہے اور اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کی تلافی کے لیے اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ میرے حریف کی قسمت اچھی تھی جبھی اسے کامیابی نصیب ہوئی، اور میری قسمت اس دفعہ اچھی نہیں تھی جبھی میں ہار گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آئندہ مقابلوں میں شکست سے بچنے کے لیے وہ اپنی شکست کے حقیقی سبب کو دریافت نہیں کرتا، بلکہ اپنے خیالی سبب کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے جس کا علم اور فلسفے کی روح سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس طریقے سے خود کو شکست کا ذمہ دار نہ ٹھہرائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک غلط رواج عام ہے، اور وہ یہ کہ ہم گھریلو زندگی میں اور تعلیمی اور کاروباری سلسلے میں قسمت کو زندگی کی بنیاد قرار دے دیتے ہیں۔ ماں باپ، اساتذہ اور تاجر حضرات ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ لوگ خود بخود کامیابی اور شکست کا سبب چانس اور قسمت کو قرار دے دیتے ہیں۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے میں اس غلط رواج کے برے اثرات ہمیشہ کے لیے ذہنوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ ہماری عظیم کتاب قرآن مجید میں موجود ایک چھوٹی سی لیکن مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی آیت نے ایسی خیالی باتوں پر خط تنسیخ پھیر دیا ہے، اور وہ آیت یہ ہے کہ وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ لاٹری، جوئے اور طرح طرح کی قسمت آزمائی کی چیزوں کی سب سے بڑی خرابی یہی ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کے جوانوں کو خیالی باتوں کا معتقد بنا دیتی ہیں، اور اس طرح کام اور کوشش کرنے کا جذبہ ان میں کم ہو جاتا ہے۔ جوان اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے بجائے مقام، شخصیت اور دولت حاصل کرنے کے لیے قسمت جیسی خیالی باتوں کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔
کامیاب خواتین و حضرات وہی ہیں جن کی زندگی کی لغت میں قسمت، فال، ستارہ، ہاتھ کی لکیر اور چانس جیسے الفاظ نہیں پائے جاتے، کیونکہ یہ چیزیں لوہے کی ایسی زنجیریں ہیں جو انسان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ کر رکھ دیتی ہیں۔ جو جوان ترقی اور کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ کسی طالب علم، موجد، فوجی افسر یا سیاستدان کی کامیابی کی اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس نے زندگی کی حقیقت کو محسوس کر لیا ہے اور کامیابی کے اصل اسباب کو اپنایا ہے، جس میں سر فہرست کام، کوشش، ثابت قدمی اور نظم و ضبط ہیں۔ اس کو یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی ستارہ، جادو یا چانس کامیابی کا سبب نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے ایک دوست حال ہی میں مغربی جرمنی سے لوٹے ہیں۔ وہ جرمن قوم کی ترقی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس قوم نے مختصر سے عرصے میں چند چیزوں کو یادگار کے طور پر باقی رکھنے کے علاوہ جنگ کے بقیہ تمام آثار مٹا دیے ہیں۔ اب یہ ملک گویا وہ ملک نہیں رہا جس میں کئی سال پہلے اتحادیوں کے بم تباہی مچایا کرتے تھے۔ اس قوم کی زندہ روح اور توانا ذہنیت ہی کامیابی کا سبب بنی۔ وہ لوگ چانس اور قسمت پر تکیہ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر قسمت کا کوئی وجود ہے تو وہ ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے اندر پوشیدہ ہے۔ قسمت، فال اور ستارہ وغیرہ۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ جس قوم نے حقیقتوں کو دریافت نہیں کیا ہے وہی خیالی اور بیہودہ باتوں کی پناہ حاصل کرتی ہے۔ ایک تباہ حال تاجر اپنی حالت کی بہتری کے خواب دیکھ کر خوش ہو لیتا ہے۔ ایک شکست کھائی ہوئی قوم فال اور ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اپنی فتح کو یقینی سمجھنے لگتی ہے۔ بیمار عورتیں ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے بجائے جادو ٹونے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں۔ توہم پرست اور نادان والدین اپنے اولاد کے ذہنوں کو محمل اور بیہودہ باتوں سے بھر دیتے ہیں۔ شادی کے بعد آنے والے بدھ کو اور عید نوروز کے 13 دن بعد کی جانے والی رسموں کو کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں۔ نوروز کے بعد 13ویں دن وہ اپنی اولاد کو جنگل میں لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ لمبی گھاس میں گرہیں لگائیں تاکہ ان کی حاجتیں پوری ہوں اور ان کی روٹھی ہوئی قسمت لوٹ کر آ جائے۔ والدین اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ اگر 7 قسم کے کھانوں سے سجے ہوئے دسترخوان پر بیٹھو گے اور ایک لال بیگ اپنے ہاتھ میں پکڑ لو گے تو یقیناً دولت مند بن جاؤ گے۔ ہمارے عظیم پیغمبر نے اپنی زندگی کے ہر دور میں اس قسم کی تمام خرافات کی سخت مخالفت کی ہے۔ ایک دن آپ کی دائی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ آپ کو سیر کے لیے جنگل کی طرف روانہ کیا اور آپ کی حفاظت کے لیے ایک سبز یمنی پتھر کو دھاگے سے باندھا اور آپ کی گردن میں لٹکا دیا۔ آپ نے اپنی دائی کے سامنے ہی پتھر کو اپنی گردن سے نکالا اور فرمایا، ماں یہ کیا وہمی باتیں ہیں، میری حفاظت کرنے والا کوئی اور یعنی خدا ہے۔ کبھی ایک ڈرائیور گاڑی کے بریک اور ٹائر وغیرہ کا خیال رکھنے کے بجائے اور ناکارہ چیزوں کو نئی چیزوں سے بدلنے کے بجائے تہمات کی پناہ لیتا ہے۔ گھوڑے کی ایک نال گاڑی کے پیچھے ٹھونک لیتا ہے کہ شاید یہ نال گاڑی کو محفوظ رکھے گی۔ ایک مسلح ڈاکو کو 10 سال قید کی سزا ہو جاتی ہے جب وہ جیل کے اندر قدم رکھتا ہے تو جیل کی دیواروں کو اس قسم کے اشعار سے سیاہ کرتا ہے، میری قسمت کے ستارے کو کسی نجوم نے نہیں پہچانا، یا رب میں دنیا میں کیا قسمت لے کر پیدا ہوا ہوں۔ وہ اتنا غافل اور خود اپنے الفاظ میں بدقسمت ہے کہ اب جب کہ جیل کی کال کوٹری کی اذیتیں سہ رہا ہے تو بھی حقیقت کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ اپنے ملامت کرنے والے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اپنا گناہ ستاروں اور قسمت کی گردن پر ڈالتا ہے۔ وہ خود سے یہ نہیں کہتا کہ میں نے اپنے اختیار سے اسلحہ استعمال کیا اور ملک کی امنیت کو خطرے میں ڈال دیا، کاروباری مراکز اور دکانیں میری وجہ سے بند ہو گئیں، میری سزا یہی ہے۔ ایک کاش کہ وہ اس شعر کے بجائے ناصر خسرو کے یہ اشعار دیوار پر لکھتا یا کہتا، نیلے آسمان کو برا بلا نہ کہہ، اپنے سر سے لاپرواہی کی ہوا نکال دے۔ اگر تو خود اپنی قسمت کو برا بنا لے تو آسمان سے بھی امید نہ رکھ کہ وہ تمہیں خوش قسمت بنا دے گا۔ بغیر پتوں والے درختوں کی لکڑی جلا دی جاتی ہے، زندگی کے درخت کی دیکھ بھال نہ کرنے کی یہی سزا ہے۔ اگر تیری قسمت کے درخت پر علم و فکر کے پھل لگیں تو ایسا درخت آسمان کو بھی نیچے اتار سکتا ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو بلند مقاصد کی راہ میں قدم آگے بڑھائے اور ہر قسم کی تہمات اور بے بنیاد خیالوں سے پرہیز کرے۔ پیغمبر اکرم خاص طور پر کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کو تہمات کی قید سے رہائی دلوائیں۔ اگر کوئی بے بنیاد خیال آپ کے حق میں بھی جاتا تو بھی آپ علیہ السلام لوگوں کو بتاتے تھے کہ ایسا عقیدہ بے بنیاد ہے۔ مثلاً پیغمبر اکرم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ اس زمانے کے وہمی لوگ حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہنے لگے کہ آپ پر جو آج مصیبت آئی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ سورج بھی اس کا غم منا رہا ہے۔ آج آپ کے بیٹے کی وفات پر اسے گرہن لگا ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا اور یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ
لوگوں، چاند سورج کسی کے مرنے کا غم نہیں مناتے، بلکہ چاند گرہن اور سورج گرہن خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ گرہن کی خاص وجہ ہے، اسے میرے بیٹے کی وفات سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تہمات پرست مغرب زدہ لوگ۔ بعض مغرب زدہ لوگ اتنے توہم پرست ہوتے ہیں کہ 13 نمبر کے کمرے سے بھی ڈرتے ہیں، اس لیے ہوٹل والے 13 نمبر کے کمرے پر 12+1 یعنی 12+1 لکھتے ہیں، یا اسے 14 نمبر کا کمرہ بنا دیتے ہیں، یعنی 13 نمبر کا کمرہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی عمارت میں لفٹ 12ویں فلور کے بعد 14ویں فلور پر پہنچتی ہے، 13واں فلور بالکل نہیں ہے۔ در حقیقت 13واں فلور وہی ہے جسے 14واں فلور کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ غور نہیں کرتے یا غور کرنا ہی نہیں چاہتے کہ اگر 13واں فلور خطرناک اور منحوس ہے تو نام بدلنے سے اس کی حقیقت تو نہیں بدل جاتی۔ شیخ سعدی اپنے اشعار میں ایک قصہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کا گدھا مر گیا، اس نے گدھے کا سر کاٹ کر انگور کی بیل پر لٹکا دیا۔ ایک جہاندیدہ بزرگ وہاں سے گزرے تو انہوں نے ہنستے ہوئے اس دیہاتی باغبان سے کہا، اے میری جان، تو یہ نہ سمجھ کہ گدھا باغ کو نظر بد لگنے سے بچائے گا۔ یہ گدھا اپنی زندگی میں ایک کمزور شخص کے ہاتھ سے سر پر پڑنے والی لاٹھی کو نہیں روک سکتا تھا، تو اب مرنے کے بعد باغ کو بری نظر سے کس طرح بچا سکے گا؟ تو اس کی توقع نہ رکھ۔ اسی کماش کا ایک شخص قسمت کا اتنا معتقد تھا کہ وہ کہتا تھا کہ میں بری قسمت لے کر دنیا میں آیا ہوں، میری قسمت اتنی بری ہے کہ اگر میں ٹوپیاں سینے والا ہوتا تو لوگ دنیا میں بغیر سر کے پیدا ہونے لگتے۔ اس قسم کی وہمی باتیں اگر کسی قوم کے اندر اور خصوصاً اس کے جوانوں میں رائج ہو جائیں تو اسے قوم کے زوال کا ایک سبب سمجھنا چاہیے۔ آسمان کی شکایت۔ بعض لوگوں کا معمول ہے کہ وہ آسمان سے شاکی رہتے ہیں اور بعض برے حالات کی ذمہ داری آسمان کی گردن پر لاد دیتے ہیں۔ حتیٰ بعض دانشوروں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنی کتابوں کے دیباچوں میں آسمان کی ستم ظریفی کی فریاد کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حقیقتاً جائزہ لیں تو آسمان تو انسان کا خدمت گزار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کے لیے بنایا ہے اور اس کے قبضے میں دے دیا ہے۔ مثلاً سورج اپنی سنہری شعاؤں کے ذریعے سے جانوروں کی پرورش کرتا ہے، چاند فضا کو نور اور تازگی بخشتا ہے۔ اس بنا پر انسان کے خدمت گزاروں کو ظالم اور ستمگر نہیں کہنا چاہیے۔ چاند، سورج، ستاروں اور آسمان میں نحوست نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ان چیزوں کی قسم کھائی ہے اور ہمیں ان چیزوں کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس نقطے پر توجہ دینی چاہیے کہ اگر دانشوروں اور ادیبوں نے آسمان کا گلہ کیا بھی ہے تو اس سے مراد یقیناً آسمان کے نیچے رہنے والے افراد ہیں، ورنہ ستاروں اور آسمان اور زمین کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اتفاقات کا انتظار۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کبھی اتفاقات انسان کے کام میں موجود مشکل کو آسان کر دیتے ہیں، اور کسی شخص کی زندگی ایسے شیریں اتفاقات سے خالی نہیں ہے۔ تاریخ کے صفات میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، ہم ان میں سے پہلے کچھ مثالیں یہاں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، عماد الدولہ دیلمی نے اصفہان اور فارس پر قبضہ کر لیا۔ اس نے اصفہان شہر کے سابقہ حاکم کو شہر سے باہر نکال دیا، لیکن زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اس کا اور اس کے فوجیوں کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس کو خدشہ ہوا کہ کہیں اس کے فوجی عوام کے مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں اور اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام ناراض ہو جائیں۔ اسی کشمکش کے عالم میں اس کی نظر چھت پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک سانپ نے سوراخ سے سر باہر نکالا اور پھر دوبارہ اندر چلا گیا۔ سانپ نے اس طرح چند دفعہ کیا۔ اس نے حکم دیا کہ عمارت کی چھت کو توڑا جائے اور دیکھا جائے کہ سانپ کا راستہ کہاں تک جاتا ہے۔ سوراخ کے آخری سرے تک جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں اشرفیوں سے بھرے ہوئے برتن نظر آئے جنہیں پچھلے حاکم نے ضرورت کے وقت استعمال کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ عماد الدولہ نے حکم دیا کہ یہ سب برتن نکال لیے جائیں۔ اس طرح عماد الدولہ مالی بحران کا شکار ہونے سے بچ گیا۔ شاہ اسماعیل سامانی امرولیس کو شکست دینے کے بعد مالی مشکلات سے دوچار ہو گیا۔ امکان تھا کہ اس کے فوجی عوام کے مال پر ہاتھ صاف کرنے لگیں گے۔ اس سے بچنے کے لیے اس نے فوجیوں کو شہر سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ فوجیوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک کوا ان کے سر کے اوپر اڑ رہا ہے اور اس کی چونچ میں ایک ہار ہے۔ وہ لوگ کوے کا پیچھا کرنے لگے۔ کوے نے ہار ایک کنویں میں ڈال دیا۔ چند لوگ بادشاہ کے حکم سے کنویں میں اترے۔ وہاں انہیں زر و جواہر سے بھرا ہوا ایک صندوق ملا جسے امرولیس کے غلاموں نے اس کی گرفتاری کے وقت وہاں چھپا دیا تھا اور بعد میں وہ اسے نکال نہیں پائے تھے۔ نمبر 3، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی باب قناعت میں مکہ بازی کی داستان کے ضمن میں یہ حکایت نقل کرتے ہیں کہ
ایک شہزادے نے انگوٹھی کا چھلا ایک اونچی جگہ پر رکھ دیا تھا تاکہ تیر انداز اس چھلے کے بیچ میں اپنے تیر پھینکنے کی کوشش کریں۔ تے یہ پایا کہ جو کوئی بھی ٹھیک نشانے پر تیر پھینکے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ ماہر تیر انداز سب کے سب ناکام رہے۔ اسی دوران ایک اناڑی بچے نے جو تیر اندازی کے اصولوں کی شدھ بدھ سے بھی واقف نہیں تھا، اس نے نشانے پر تیر پھینکا۔ حسن اتفاق سے وہ تیر چھلے کو پار کر گیا اور اس طرح یہ بچہ انعام کا حقدار ٹھہرا۔ لیکن کیا یہ داستانیں انسان کی زندگی کا سہارا بن سکتی ہیں؟ اور کیا انسان زندگی کی لگام اتفاقات کے ہاتھ میں دے سکتا ہے؟ اتفاق سے ہونے والی کامیابیوں میں اور سعی اور کوشش کے بعد سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہونے والی کامیابیوں میں تناسب آٹے میں نمک سے بھی کم کا ہے۔ اتفاق سے ہونے والی کامیابیاں بہت ہی کم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اتفاق کے نتیجے میں زہر سے زیادہ تلخ پھل ہاتھ آتا ہے۔ سمجھدار افراد اور لائق لوگ کبھی بھی خلاف توقع اتفاقات کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہتے۔ ایسے لوگ کبھی ظاہری اسباب کو چھوڑ کر اتفاق کے وہم میں گرفتار نہیں ہوتے جس کا امکان 10,000 یا اس سے بھی زیادہ میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ آپ فرض کیجئے کہ ایک شہر میں 10 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ ایک ہوائی جہاز سونے کے 2 سکے اس شہر کے لوگوں پر گرانا چاہتا ہے تو کیا ان سکوں کی امید میں کام چھوڑ کر بیٹھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ایسا کریں اور ہمارے پاس پہلے سے کچھ پیسہ نہ ہو تو ہمیں رات کو کھانے میں روٹی بھی نہیں ملے گی۔ جو قوم کام اور کوشش پر بھروسہ نہ کرے اور بین الاقوامی تبدیلیوں کا انتظار کرے کہ شاید حالات اس کے موافق ہو جائیں اور بڑے ممالک اس پر رحم کھائیں تو ایسی قوم یقیناً تباہی و بربادی سے دوچار ہوتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم محنت اور مطالعہ کرنے کے بجائے خلاف توقع اتفاقات کے انتظار میں بیٹھ جائے کہ شاید کبھی اسے اتفاق سے اچھے نمبر مل جائے تو اس کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا۔ پیشوایان اسلام میں سے ایک نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے جو دانشمندوں کی نظر میں بہت ہی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس قوم کے پاس زمین اور پانی میں قدرتی خزانے موجود ہوں لیکن وہ خدا کی ان عظیم نعمتوں کو استعمال نہ کرے اور فقیر ہو جائے تو خدا اسے اپنی رحمت سے دور کر دے گا۔ دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی اور کوئی شخص حالات سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا مگر یہ کہ ظاہری اور فطری اسباب سے فائدہ اٹھایا گیا ہو۔ دنیا کی کسی قوم نے ترقی نہیں کی اور کوئی شخص حالات سے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوا مگر یہ کہ ظاہری اور فطری اسباب سے فائدہ اٹھایا گیا ہو، راسخ ایمان کے ساتھ ہدف کی راہ میں قدم اٹھا ہو اور اتفاقات کا انتظار نہ کیا گیا ہو۔ ایک شاعر کے بقول، بڑے آدمی کو اپنے سے بڑا عزم کرنا چاہیے تاکہ وہ اس عزم کی طاقت سے مشکلات کو حل کرے۔ آزادی تلوار کے قبضے سے وابستہ ہے، بہادر لوگ ہمیشہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ ایک فطری قانون ہے، جو قوم عیش و آرام کی عادی بن جائے کمزوری اس کا نصیب ہوگی۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص یا کوئی قوم اتفاق کی مرہون منت کچھ کامیابیاں حاصل کر لے، لیکن اتفاق سے ہو جانے والی ترقی جوئے سے حاصل ہونے والے پیسے کی طرح ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے کہ سب سے زیادہ مشکل اور خطرناک راستہ شارٹ کٹ ہے۔ لمبے راستے میں اگرچہ وقت زیادہ لگتا ہے لیکن انسان اطمینان سے پہنچ جاتا ہے۔ کبھی انسان اتفاق سے سب سے چھوٹے راستے کے ذریعے بھی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر کوئی قوم ایسے چھوٹے راستے کے مل جانے کے انتظار میں بیٹھی رہے تو گویا اس نے موت اور فنا کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے کبھی اتفاقات کا انتظار نہیں کیا، لیکن سست اور کاہل لوگ جو سوچنا بھی نہیں چاہتے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ اتفاق تو دیکھو، انسان کو اسی طرح چانس ملنا چاہیے۔ حالانکہ قوموں کی ترقی میں جس چیز نے کوئی کام نہیں کیا وہ یہی اتفاق اور چانس تھی۔ اگر ترقی یافتہ قوموں کو واقعی چانس ملا بھی ہے تو وہ کام اور محنت کرنے کا چانس ملا ہے۔ جو قوم ترقی کی راہ میں پسینہ نہیں بہانا چاہتی اور اتفاق کے خیالی زینے پر قدم رکھ کر اوپر جانا چاہتی ہے وہ یقیناً اوپر پہنچنے سے پہلے نیچے پہنچ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ سیب اچانک یعنی اتفاق سے نیوٹن پر گرا اور دنیا کا ایک راز یعنی کشش ثقل اسے معلوم ہو گیا، لیکن اشتباہ یہیں پر ہے کہ ایسا حادثہ دسیوں بار دوسروں کے ساتھ بھی پیش آیا ہے لیکن انہوں نے اس اتفاق کے نتیجے میں ایسا قانون دریافت کیوں نہیں کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسا قانون دریافت کرنے کے تمام شرائط سیب گرتے وقت نیوٹن کو حاصل تھے۔ اس نے اس سلسلے میں مسلسل مطالعہ اور غور و فکر کیا تھا۔ اگر کوئی اور شخص بھی اس کی طرح غور و فکر اور مطالعہ کیے ہوئے ہوتا اور چیزوں کے اسباب پر اس نے تحقیق کی ہوتی تو وہ بھی ایسا قانون دریافت کر سکتا تھا۔
اگر ایک سائنسدان نے صابن کے بلبلوں کو دیکھ کر روشنی کی تحلیل کر ڈالی تو یہ اتفاق نہیں تھا، اس نے اس سلسلے میں مطالعہ اور تحقیق کا کام پہلے سے کیا ہوا تھا، ورنہ دھوبیوں کے سامنے ہر روز صابن کے بلبلے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی قانون نہیں سوچتا۔ تقدیر کا غلط مفہوم۔ اگر ہم تقدیر کو کامیابی کے غیر حقیقی اور موہوم اسباب میں شمار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آسمانی ادیان اور قرآن مجید نے اسے ایسا قرار دیا ہے، بلکہ ہماری مراد یہ ہے کہ بہت سے سادہ دل افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو تقدیر کے قیدی ہیں، ہماری تقدیر بنانے اور بگاڑنے والا کوئی اور ہے، خواہ ہم خدا پرست ہوں یا مادہ پرست، خواہ ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ کائنات کو ایک سوچے سمجھے نظام کے تحت کوئی عقل سنبھالے ہوئے ہے، یا ہم یہ کہتے ہوں کہ کائنات بس اتفاق سے بے شمار ایٹموں کے ملنے سے وجود میں آ گئی ہے۔ بہرحال ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ شراب کے عادی جوان نے جب سے شراب پینی شروع کی ہے اسی وقت سے اس نے اپنی بری تقدیر کی داغ ویل اپنے ہاتھوں سے ڈال دی ہے۔ یہ جوان ایک مدت کے بعد جگر کا مریض ہوگا اور ہسپتال میں پڑا ہوگا، یا اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی یا اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ ہم کو یقین ہے کہ جس شخص کو درندوں کو رام کرنا نہیں آتا ہو، اگر وہ شیر اور چیتے کی دم سے کھیلنا شروع کر دے تو وہ چند لمحوں میں ان درندوں کی غذا بن جائے گا۔ یقیناً جوئے میں مبتلا جوان کو اگر ہارنا پڑے تو اپنی اس بری تقدیر کا ذمہ دار وہ خود ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ تقدیر سمجھتے ہوئے چھت سے نیچے کود پڑنا دیوانگی ہے، اس کا تقدیر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آسمان علم میں اڑنے کے لیے عمل بہترین پر ہے، وجود کے ملک میں رہنے کے لیے ہنر بہترین آسودگی ہے۔ تجھے کوشش کرنی چاہیے تھی، اگرچہ تیرا عزم خیال کی حدوں سے بھی باہر ہو۔ تجھے تیز چلنا چاہیے تھا، اگرچہ تیرا راستہ اژدہے کے منہ سے گزرتا ہو۔ جس طالب علم نے شب و روز ایک کر کے علم حاصل کیا ہے، اس نے اسی وقت سے اپنی تقدیر بنا لی تھی جب اس نے یونیورسٹی میں پہلا قدم رکھا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آج کے کام ہمارے مستقبل کو سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے کام زنجیر کے حلقوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں، اگر ایک حلقہ بیچ میں سے ٹوٹ جائے تو زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور ان حلقوں میں سے ہر حلقہ اس کے بعد آنے والے حلقے کا سبب ہوتا ہے۔ دنیا کے واقعات کے نظام ہی علت اور معلول کے ایک سلسلے پر مشتمل ہے۔ مثلاً آج کے واقعات کل کے واقعات کی علت اور سبب ہوں گے، اسی طرح کل کے واقعات پرسوں کے واقعات کا سبب ہوں گے۔ آئندہ کا ماجرا وجود کے قلم سے آج کی پیشانی پر لکھا ہوتا ہے۔ پہلے کے حالات اپنے وجود کی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ آج کے حالات آئندہ کل کے حالات کا پیش خیمہ ہے۔ ان دونوں حالات میں جو رشتہ ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اگر کوئی خالق کائنات کے نظام کے اسباب پر غور کرے تو وہ آئندہ ہونے والے واقعات کی واضح طور پر پیش گوئی کر سکتا ہے۔ اگر ہم مذہبی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ انسان اپنی تقدیر کی حدود کے اندر محدود ہے، یا قرآن میں اگر لکھا ہے کہ جو کام بھی تم انجام دیتے ہو وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم اس تقدیر کے قیدی ہیں جس کے مطابق عمل کرنے پر ہم مجبور ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خدائے علیم و خبیر ماضی اور مستقبل کے بھی تمام حالات سے پوری طرح سے باخبر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون شخص اپنے اختیار سے کیا کام انجام دے گا اور ان کاموں کے نتیجے میں اپنی اچھی یا بری تقدیر خود بنائے گا۔ خدا واقف ہے کہ انسان کیا کرے گا، لیکن انسان پوری طرح آزاد ہے کہ وہ اپنی تقدیر جیسی چاہے بنائے۔ قسمت کے بارے میں غلط خیال۔ بعض لوگ اپنے ضمیر کو دھوکہ دیتے ہیں اور عقل کے فیصلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عقل مولانا رومی کے بقول کہتی ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، تو اے صنم یہ کہنا خود اختیار کی دلیل ہے۔ لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ مجبور پیدا ہوئے ہیں اور ان کو کام کرنے کا بالکل اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسے پتھر کی طرح ہیں جسے اوپر سے چھوڑ دیا گیا ہو اور نیچے آنے کے علاوہ اس کا کوئی اور راستہ نہ ہو، یا وہ ایسے پودے کی طرح ہیں جو ایک خاص انداز سے پھلتا پھولتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی اور انداز نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی عقل اور فطرت کے خلاف خیال میں مبتلا ہیں، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں آزاد اور خود مختار ہے۔ وہ اپنے اختیار سے خود کو خوش قسمت یا بد قسمت بناتا ہے۔ ماحول کا جبر۔ اگر پہلے اپنے کاموں کے برے اثر کو قضا و قدر کی گردن پر ڈالا جاتا تھا اور خود کو بری الذمہ قرار دیا جاتا تھا، تو آج کل بعض لوگ اس کے بجائے ماحول کے جبر کو اپنے برے اعمال کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
گو کہ یہ خود کو دھوکے میں رکھنا ہے اور اپنے غلط کاموں پر سرپوش ڈھانکنے کے مترادف ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ماحول کے جبر سے کیا مراد ہے، جس کا ذکر آج کل کی فلسفیانہ اور معاشرتی کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرے اور ماحول کا ساتھ دے۔ مثلاً آج کل صنعتوں سے استفادہ کیا جاتا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کیا جاتا ہے، بجلی کے سائے میں آرام کیا جاتا ہے، جدید طریقوں سے تعلیم اور تربیت کا انتظام ہوتا ہے، تو انسان کو اپنے معاشرے کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے، خود کو دوسروں کے جیسا بنا کر رہنا پڑتا ہے۔ اس حد تک ماحول کا جبر ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اس بات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر قسم کی غلط روش اور بے رحم روی کا ذمہ دار ماحول اور معاشرے کو ٹھہرایا جائے۔ اگر جوان نسل برباد ہو رہی ہے تو ایسے لوگ کہتے ہیں کہ جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ماحول ہی خراب ہے۔ حالانکہ ایسے لوگ ایک علمی اور فلسفیانہ بات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے کاموں کی ذمہ داری خود انسان پر عائد ہوتی ہے اور انسان کو آزادی ہے چاہے اچھا کام اختیار کرے یا برا کام، خدا کی عنایتوں کے سائے میں۔ یہاں پر یہ نقطہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ انسان اپنی تقدیر بنانے یا بگاڑنے کے سلسلے میں آزاد تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے کسی ہستی کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ پروردگار کی قدرت سے مدد لیے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ بات نہ تو آسمانی ادیان قبول کرتے ہیں اور نہ علم اور فلسفے کے مطابق یہ بات قابل قبول ہے۔ انسان خواہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اسے خدا نے بنایا ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے ہزاروں چیزوں کی احتیاج ہے، اور وہ اپنی احتیاج کی تکمیل کے لیے خدا کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ انسان ایک ایسے بلب کی طرح سے ہے جسے روشنی دینے کے لیے پاور ہاؤس سے منسلک ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اسے اختیار ہے کہ وہ مسجد کو روشن کرے یا نائٹ کلب کو۔ انسان کو اگر یہ احساس رہے کہ وہ خدا کی لامحدود طاقت سے منسلک ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ سست نہیں ہوگا بلکہ اس کی کارکردگی میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اسے یہ احساس ہوگا کہ اس کی پشت پناہی کے لیے کوئی طاقت کا سرچشمہ موجود ہے اور وہ اس دنیا کے مصائب کے مقابل تنہا نہیں ہے۔ جو فوجی دشمن سے لڑنے کے لیے پہلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ اسی صورت میں بہادری سے لڑ سکتے ہیں جبکہ ان کو اطمینان ہو کہ پیچھے سے کمک آ سکتی ہے۔ اگر یہ اطمینان نہ ہو تو ان کے جذبات سرد پڑ جائیں گے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ایک میدان جنگ میں اپنے بیٹے کو جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے سلسلے میں ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے جان لو کہ اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ موروثی ثروت۔ ہمارے ایک دانش مند دوست بڑے لوگوں کی اولاد کے سلسلے میں جو نعمت و عزت کے گہوارے میں آنکھ کھولتے ہیں اور اپنی خاندانی حیثیت کے سائے میں بڑے عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، کہتے تھے کہ بعض لوگ ماں کے پیٹ سے ہی خوش قسمت پیدا ہوتے ہیں اور فلاں شخص بھی دنیا میں خوش قسمت پیدا ہوا ہے۔ وہ خوش قسمتی کو دولت اور آسائشوں کی رہین منت سمجھتے تھے کہ بچہ دولت اور آسائشوں کی بنیاد پر ایک مدت تک لوگوں کی نظروں میں عزیز اور گرامی قدر رہتا ہے اور اسے کام اور کوشش کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہم اپنے اس دوست کے اس خیال کو مطلق طور پر قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس حد تک تو درست ہے کہ ماں باپ کی شرافت اور نجابت، خاندان کی دولت و آسائش انسان کی ترقی کو آسان بنا دیتی ہے اور ان چیزوں سے انسان بہت مدد لے سکتا ہے، لیکن اس نقطے سے غافل نہیں رہنا چاہیے کہ اگر بڑے گھرانے کے بچوں کو درست رہنمائی میسر نہ ہو تو وہ غریب بچے سے کئی گنا زیادہ ذلیل اور بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ باپ کی دولت اور شہرت اس وقت اولاد کو اچھی قسمت سے ہم آغوش کرتی ہے جب وہ اس دولت اور شہرت کی وجہ سے سستی، عیاشی اور برے اخلاق میں مبتلا نہ ہو۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ان خداداد نعمتوں سے صحیح فائدہ اٹھایا جائے۔ عام طور پر نتیجہ خراب ہی نکلتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پیغمبروں نے غریب گھرانوں میں پرورش پائی۔ عظیم لوگ غریبوں کی جھوپڑیوں سے ہی نکل کر معاشرے کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خاص حالات میں غربت اعلیٰ ذہانت کا گہوارہ ثابت ہوتی ہے۔ آزمائش اور تجربے نے بھی اس بات کی تائید کی ہے۔ خاتم الشعراء ابو تمام نے حماسہ اور دیگر اچھی کتابیں لکھی ہیں۔ وہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے گزارے کے لیے کافی عرصے تک بہشتی کا کام کرتے رہے۔ اسلام کی سب سے بڑی جغرافیائی کتاب مجموع البلدان 6 صدی ہجری میں لکھی گئی۔ اس کا مؤلف یاقوت حموی ایک غلام سے زیادہ نہ تھا۔ ابراہیم حموی اسے تجارت کے لیے مختلف شہروں میں بھیجا کرتا تھا۔ وہ شہروں کے جغرافیائی اور موسمی حالات لکھتا جاتا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی ان تمام یادداشتوں کو 10 بڑی جلدوں میں تدوین کیا۔ آج بھی گزشتہ زمانوں میں شہروں کے حالات سے واقفیت کے لیے اسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ امیر کبیر جیسا ذہین آدمی ایک باورچی کا بیٹا تھا۔
اس نے عوام کے ایسے طبقے میں آنکھ کھولی جس نے ظالم حاکموں کے مظالم سہے تھے۔ یہ تجربے اتنے سخت تھے کہ انہوں نے اسے ایک حساس، اعلیٰ جذبوں سے کام لینے والا اور خود پر اعتماد کرنے والا مرد بنا دیا۔ سر تھامس لارنس ایک بے روزگار باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس میں ذہانت اور دوسری صلاحیتیں پائی جاتی تھیں۔ 5 سال کی عمر میں وہ اشعار یاد کر لیا کرتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اسے ایک عید کے موقع پر خوبصورت ہنروں والی انجمن کی طرف سے ایک تصویر بنانے پر انعام دیا گیا۔ نیپولین کہتا ہے کہ جوان کے ہاتھ میں دولت ایک ایسا مہلک ہتھیار ہے جس سے وہ خود کو اور اپنے متعلقین کو ہلاک کر دیتا ہے۔ عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ جوانی، بیکاری اور دولت کی فراوانی انسان کی تباہی کا سبب ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہی بری تباہی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جب تک ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے اس وقت تک یہ چیزیں انسان کے لیے مضر ثابت ہوتی ہیں، اور اس کے لیے صحیح ہدایت کا ملنا ضروری ہوتا ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ جب ملک شام میں فتنہ برپا ہوا تو سب لوگوں نے گوشوں میں پناہ لی۔ وزیر کے نالائق بیٹے گداگری کے لیے دیہات چلے گئے اور دیہات میں پیدا ہونے والے دانشور بادشاہ کے وزیر بن گئے۔ فارسی میں مثل مشہور ہے کہ یعنی فکر اور غربت صنعتوں کی ماں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یورپی مصنوعات جاپان میں بھری ہوئی تھیں، لیکن جب پردیسی مصنوعات کا دروازہ جاپانیوں نے خود بند کر دیا اور جاپانی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ جب تک خود جاپان میں جوتے تیار نہیں ہونے لگیں گے اس وقت تک سب کو ننگے پیٹ چلنا چاہیے، اس دن سے جاپانی قوم نے ہر شعبے میں ترقی کی کوشش کی۔ اسی طرح وہ غیروں کی محتاجی سے آزاد ہو گئے اور اپنے خام مال سے خود چیزیں تیار کرنے لگے۔ شیکسپیئر کا حسب نسب صحیح طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن سب کہتے ہیں کہ وہ ایک کسائی کا بیٹا تھا۔ شیکسپیئر خود لڑکپن میں اون صاف کرنے کا کام کرتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک اسکول میں چپراسی تھا، بعد میں منشی بنا، لیکن اس انتہائی ذہین آدمی میں بہت سے تجربات کا نچوڑ موجود تھا۔ اس نے تقریباً تمام پیشوں کو اختیار کیا، اس سے اس کے ہوش، ذوق، مطالعہ اور تجربے میں اضافہ ہوا۔ وہ قطعات لکھنے لگا۔ اس کے قطعات آج بھی ادبی دنیا کے شاہکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ درزی کی دکان سے صدارت کی کرسی تک۔ اینڈرو جیکسن نامی صدر عقل اور تدبیر کے سلسلے میں مشہور تھا۔ اس نے واشنگٹن میں ایک لمبی تقریر کی۔ اس میں اس نے اپنی زندگی کے مرحلے بتائے کہ پہلے وہ درزی تھا، پھر کئی مرحلوں کے بعد صدر بنا۔ لوگوں کو اس کے بیان پر تعجب ہوا تو اس نے کہا کہ لوگ مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ پہلے میں درزی تھا، لیکن میں درزی ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ جب میں درزی تھا تو امانت اور مہارت میں مثال بن گیا تھا۔ میں گاہکوں کو سلے ہوئے کپڑے بر وقت دے دیتا تھا اور سب میری کٹائی اور سلائی سے راضی رہتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بڑے لوگوں کی ایسی اولاد بھی دیکھی ہیں جو صحیح رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے برے حالات کا شکار ہو گئی، لیکن اس کے برعکس ہم نے ایسے جوانوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنے حالات کو خود سدھارا اور ترقی کی سیڑھی پر اوپر چڑھتے چلے گئے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ علم اور اخلاق کے شعبے ہوں یا سیاست و صنعت کے، عظیم لوگ وہی ثابت ہوئے ہیں جو اپنی ذاتی صلاحیت اور کافی محنت کی روشنی میں ایک مقام حاصل کر پائے ہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان کی ذاتی صلاحیتوں کے علاوہ اور کوئی چیز مؤثر ثابت نہیں ہوئی ہے۔